چس ہوندی ہے نا وہ اینڈ تے ہوندی ہے شربت دی آخری گھٹ پلا جتنی پلا سکدی مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ ہجر پنج پنج کپہ کیتے دکھیں منج کر دیتے کٹ کٹ تے آخری گھٹ تے شربت دا مزہ ہوندے آخری تال وچ روح افزا لوکاں پایا ایویں ہلکا جا چمچا ہلایا باقی تے کرم کمایا اصل مزہ اے مسجد شریف دا نام کی ہے اللہ اکبر کیا کہنے مسجد اللہ اکبر دی انتظامی آلیہ نے زردہ پکایا حالانکہ میں مثال دے رہا زردہ پکایا تے وچ کشمش کاجو دیسی گھی بھی پایا تے پکاون آلے پکایا پر سب کچھ تل وچ آیا اتو ساری انتظامیہ نے لوکاں نو کھوایا جدوں کھرچن دا کھان دا ویلا آیا انہاں ساڑیاں نے رل کے کرم فرمایا تعالی علیہ وسلم لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سرمد غم عشق سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہند سوز دل پروانہ مگس را نہ دہند عمر باید کہ یار آید بکنار این دولت سرمد ہم کسرا نہ دہند یعنی عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وس نہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہیں ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے تے ہک نہ دے وچ راہیں برادران اسلام مہمانان گرامی مرتبت سراپا مہر و مروت و محبت عزت مآب پیر طریقت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ معزز علماء کرام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام اس سے قبل کہ میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں سپیکر والے ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے کہ اس کی ایکو بند رکھیں یا آہستہ کر دیں تاکہ آواز صاف سمجھ میں آئے برادران اسلام
اہل حدیث وہابی حضرات کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے امام ابن قیم۔ انہوں نے، ان کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اِنَّ حقیقت العبادت ہے الحب۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام عبادات کی جو حقیقت ہے، اصل ہے، عبادات کا جو نچوڑ ہے، عبادات کی منزل ہے، وہ محبت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری عبادات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہیں محبت کے مقدمات۔ اصل اصول وہ ہے محبت خدا و رسول۔ اگر نہیں ہے محبت خدا و رسول تو ہر شے بالکل فضول۔ یہ ہے بنیادی اصول، اور بندہ مومن اس سچائی کو کبھی نہ بھول۔ باقی سارے چمن میں پودے ہیں، لیکن محبت ہے ان میں ایک پھول۔ کیوں جی؟ محبت، اور یہ محبت ہی کائنات کی بنیاد ہے۔ محبت ہی، کائنات ایک عمارت ہے، اس عمارت کا جو ایرا ہے، بنیاد ہے، حجر اساسی ہے، فاؤنڈیشن ہے، اس کا نام محبت ہے۔ یعنی یہ پوری کی پوری جو کائنات کی عمارت کھڑی ہے، علماء کہتے ہیں 18,000 جہان، صوفیاء کہتے ہیں 40,000 جہان۔ یہ جتنے ہیں جہان، ان تمام کی آن اور بان محبت کو مان۔ اس محبت کے اوپر پوری کائنات کی عمارت استوار ہے۔ جو اصل ہے وہ پیار ہے، یہ بعد میں پیدا ہوا تکرار ہے۔ اصل کیا ہے؟ پیار ہے، اصل محبت ہے۔ اور انسان کی جو پیدائش ہے، اس کے خمیر میں کتنی چیزیں ہیں؟ باقی لوگوں نے تو کہا کہ جی آب ہے، باد ہے، خاک ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں انسان کے خمیر میں رب نے عشق رکھا ہے۔ اس کو نکال دو، پھر ایک پتھر میں اور انسان میں کوئی فرق، جماد میں اور انسان میں کوئی فرق۔ یہ ذرا نرم لفظ ہے، صوفیوں نے گرم لفظ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنا عشق خرید نہ کیتا۔ صوفی ویسے نرم لوگ ہیں، لیکن عشق میں گرم لوگ ہیں۔ ہر بات پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں، عشق پہ کوئی کمپرومائز۔ ہر بات پہ وہ پھول لے کے آتے ہیں، عشق کے معاملے میں ہتھوڑے لے کے آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جنا عشق خرید نہ کیتا، ایویں آب گتے، عشق باج محمد بخشا، کیا آدم کیا کتے۔ عشق باج محمد بخشا، کیا آدم کیا کتے، بے عشقیاں کولوں کتے کج کج اتے۔
کیا کہا میں نے؟ بے ذوقیاں کولوں بے عشقیاں کولوں کتے تھوڑے جے اتے انہاں نوں دوواں جہان اچ پینے نے کی شکر ہے تسی جلدی جلدی رل گئے ہو اس لیے کہ یہ انسان شیطان نہیں، انسان کے خمیر میں رب نے محبت رکھی ہے۔ دعویٰ میں نے یہ کیا ہے کہ کائنات کی جو بنیاد ہے، کائنات کی بنیاد وہی ہوتی ہے نا جس سے سب کچھ اوپر اٹھتا ہے بنتا ہے۔ کائنات کا جو اوریجن ہے، مصدر ہے، کائنات کی جو اصل ہے، کائنات کی جو جڑ ہے، کائنات کا جو حجر اساسی ہے، کائنات کا جو فاؤنڈیشن ہے، کائنات کو جو ایرا ہے، اس کا نام پیار ہے۔ اور پیار یاد رکھیں، پیار اس سے پہلے تھا صرف پروردگار، پروردگار کے بعد آیا پیار، اور پیار کے نتیجے میں بنے مدنی سرکار۔ اللہ اصل میں ابھی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا یا میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا کہ میں نے تکرار والی تقریر کرنی ہے یا پیار والی کرنی۔ اچھا دو میں ٹھیک ہے، یک نہ شد دو شد۔ شاہ صاحب وہ پرانے بزرگ کہتے تھے جیڑا بیل داند بلد ڈبل ہل چلاندہ ہے خوراک بھی ڈبل کھاندہ ہے۔ تے ہن تسی دوویں اشارے کر دیتے تے نالے چوپڑیاں تے نالے تے پھر ظاہر ہے خوراک بھی ڈبل ہی چلنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں نے کیا کہا؟ پہلے پروردگار ہے، اس کے بعد پیار ہے، پیار کا رزلٹ مدنی سرکار۔ کیا سمجھے ہیں آپ؟ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں، پہلے پروردگار، پھر پیار، پھر سرکار۔ کام پورا ہو گیا میرے یار۔ اب پوری گفتگو اسی پہ ہے۔ حدیث جس کو صوفیاء نے سینے سے لگایا، جرح و تعدیل والوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے خود بتایا، راز سے پردہ اٹھایا کہ میں کدوں سامنے آیا۔ انہیں فرمایا کن تو کنزن مخفیہ۔ اس کریم نے آپ بولا، خود اس راز کو کھولا، اور خود بولا، کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ایک ایک لفظ پہ زور دینا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی میں تھا، اللہ تھا، اور بالکل کلا تھا۔ نہ جماعت تھی، نہ رلا تھا، میں اللہ تھا، بالکل کلا تھا۔ کن تو میں کلا تھا، یہ تھا والا لفظ انڈیکیٹر ہے۔ کن تو میں کلا تھا، یوں کیوں نہیں بولتے میں کلا ہوں؟ اس نے کہا ہوں اور تھا کا فرق سمجھ۔ ایک وقت تھا میں چھپا ہوا تھا، اس لیے میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
یوں سمجھ وہ بھی ایک زمانہ تھا، نہ کسی کا آنا تھا نہ کسی کا جانا تھا، بس وہ ایک زمانہ تھا، میں چھپا ہوا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا تھوڑا جا زور لگا سمجھ، یہ جو کہہ رہا ہوں چھپا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ ہے اب مجھے کسی نے دیکھ لیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کس نے دیکھا؟ نہ جبریل نے دیکھا، نہ میکائیل نے دیکھا، نہ اسرافیل نے دیکھا، نہ جنت نے دیکھا، نہ ولدان نے دیکھا، نہ تجھے غلمان نے دیکھا، نہ حور نے دیکھا، نہ کسی کے نور نے دیکھا، نہ کسی ادراک میں آیا، نہ کسی عقل میں آیا، نہ تو کسی کی سمجھ میں آیا۔ بڑا زور کلیم اللہ نے لگایا، جواب چٹے چونے کی طرح پایا۔ تو انوجہ سمجھ نہیں آیا، اے کلیم اللہ نے چٹے چونے کی طرح جواب پایا، ایک کیے ملا اللہ وسایا۔ اے عنایت اللہ دا جایا، اے کتھوں آیا جتھے کلیم اللہ نے زور لایا۔ جھولیوں کو بچھایا، ترلے کر کر آیا، جواب کیا آیا؟ لن ترانی۔ اتنی بڑی ہستیاں، عشق محبت کی مستیاں، لیکن تو نے کہیں پردہ نہ اٹھایا، کسی کو مکھ نہ دکھایا۔ پھر سیدھا کہو میں چھپا ہوا ہوں، فرمایا ہاں میں چھپا ہوا تھا، ہن چھپا ہوا نہیں رہا۔ آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا، آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا، حق کے مظہر کو ہم نے دیکھ لیا، اب کسی پیر کی حاجت نہیں، شیخ اکبر کو ہم نے دیکھ لیا، آج دلبر کو ہم نے دیکھ لیا، آج دلبر کو ہم نے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو قبلہ شاہ صاحب نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اسی پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں۔ میں ہونتے کم چل گیا نا جی، عموماً کافیے نہیں ملتے، کافیے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن سکھے کی سکھ ہی سکھ، موک گئے دکھ۔ تو اصولی بات میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے بولا میں تھا چھپا ہوا، حالانکہ خزانہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو تاکید کہہ سکتے ہیں، کنتو کنزن مخفین، یعنی بالکل لکیا چھپیا، نہ کسی کے عقل میں، نہ کسی کی بصر میں، نہ کسی کی نظر میں، نہ کسی کی خبر میں۔ تو مولا یہ تو طے ہو گیا کہ تو تھا، آگے بتا پھر کیا ہوا؟ اے آپ ہون موڈ تو شروع ہو گیا تے آج یہ شام تک کم چلنا ہے، کیوں جی شروع تو شروع ہو گیا نا۔ تو کہا میں تھا، مولا اگلی بات بتا پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ، تو پہلے میں تھا، پھر مینوں پیار ہو گیا۔ آئے ہائے ہائے، مجھے پیار ہوا۔
پیار فاحبب تو مجھے محبت ہو گئی. صوفیاء نے یہاں گھٹنے رکھ دیے. وہ کہتے ہیں ہم نہ کہتے تھے کہ کائنات کی اصل محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، اور اس کا اصل میں مرکز پار ہے. آپ نے نہیں سمجھا، اس محبت کا مرکز پار ہے. کہاں فاحبب تو اس نے کہا مجھے محبت ہو گئی، مجھے پیار ہو گیا، مجھے محبت ہو گئی. مولا محبت اب طے ہے کہ محبت پہلے کس کو ہوئی. پہلے تو یہ طے کر لو کہ کیا ہوا. کہا محبت ہوئی. پھر یہ ہے کس کو ہوئی. کہا میرے بغیر ہے ہی کوئی نہیں سی، ظاہر مینوں ہی ہوئی. پہلے تو یہ طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ محبت ہوئی. پھر اس نے کہا مجھے ہوئی. حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی وہ کہتے ہیں کہ ناز سے ہے. ہن ذرا زور لانا پینا تو انو پینڈ سکھے کی تے مسئلہ ذرا دکھے کیے. وہ کہتے ہیں نا سے ہے، نا ہی. نا سے کہتے ہیں جیڑا سمجھاوے، نا ہی کہتے ہیں جیڑا منع کرے. نا سے ہے، نا ہی، نا تھی مانے. وہ دن سمجھان والے یعنی مولانا صاحب رکاوٹ نہ بن، دیوار نہ بن، وچکار نہ آ. نا سے نا ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان. مولوی جی زد نہ کر، ساڑے نال نہ لڑ، جا مسیح تے وڑ. ساڑے نال نہ لڑ، سانو نہ روک، سانو نہ ٹوک. کیوں کستوں کا عشق اسادہ دین ایمان. مولانا نے کہا دلیل دے. پہلے کہا کن تو کنزن، عشق گواہی پہلے حب خود ذات نو آئی. اینے فقیران دے ہتھوڑے. کون تو کنزن عشق گواہی پہلو حب خود ذات نو آئی. جیسانگے بنیا جمل جہان، نا سے نا ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان. اردو میں ہے کہ عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل. عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل. تو نے سمجھا ہے کہ ایک شغل ہے بیکاری کا. تجھے کیا پتا عشق کائنات کی بنیاد ہے. یہ جو کچھ تجھے نظر آتا ہے یہ حضرت عشق کی اولاد ہے. یہ کس کی اولاد ہے؟ زمین ہے، آسمان ہے، یہ جو جہان آباد ہے، شاد آباد ہے، یہ ساری حضرت عشق کی اولاد ہے. عشق سب کی بنیاد ہے. کہا فاحبب تو مجھے عشق ہوا، مجھے محبت ہو گئی. سوال اٹھا کہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ دو ہونے چاہیے. ایک محبت کرے، ایک وہ جس سے محبت ہو. تسی تے کلے نہیں سی، تواڈے نال کوئی رلے.
تے پھر محبت کے دے نال ہو گئی، انہیں آکھیا تو سمجھیا نہیں، محبت ہوئی ہمیں احباب تو ان اعرفا، ہمیں اپنے آپ سے پیار آیا۔ ہمیں اپنے آپ سے محبت ہو گئی۔ اے نہ اوکھا ہے مسئلہ تے نہ سوکھا ہے، بس تُساں غور فرمانا ہے تے انہیں سمجھ ویچ آنا ہے، یا سا ایمیں ہی خالی جانا ہے۔ توجہ تُساں فرمانی ہے، مجھے خود سے محبت ہو گئی۔ کہا کیا خود سے بھی محبت ہوتی ہے؟ کیا خود سے بھی محبت ہوتی ہے؟ تو جواب سمجھانے کے لیے میں کہوں گا، یہ جو سویرے سویرے منہ اندھیرے عورت مرد ڈالتے ہو شیشے کے پھیرے، بھاویں وچھیرے تے بھاویں بٹیرے، سارے ڈالتے ہیں ایک واری شیشہ، پھر لیکس نال مونو ملیا، پھر بن ٹھن کے، پھر کپڑے چیک کردہ کریز ٹوٹی تے نہیں، ٹوپی سیٹ ہے کہ نہیں، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے کچا ہے، ہر کوئی سمر رہا ہے، ہر کوئی سج رہا ہے۔ یہ سجنا سمرنا کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کیوں سجاتے ہو، کیوں سنوارتے ہو؟ کہا اپنے آپ سے ہر کسی کو پیار ہے، آپ ہی کر رہا شیشے کے آگے اپنا دیدار ہے، یہ جو دیدار ہے یہی تو پیار ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اپنے آپ سے پیار ہو گیا، اپنے آپ سے پیار ہو گیا۔ کہا جب اپنے آپ سے پیار ہوا تو پھر کیا ہوا؟ کہا پیار یہ ہوا، اندر سے محبت نے انگڑائی لی، محبت نے سر اٹھایا اور کہا ان اعرفا، مجھے اس بات کی لگن لگی کہ کوئی مجھے بھی جانے، کوئی تو ہو جو مجھے بھی پہچانے۔ میں کلاواں میں اللہ واں، لیکن کسے نو کی پتا میں اللہ واں۔ کوئی ہووے اٹھ اٹھ کے رووے، میرے اللہ اللہ دے نعرے لاوے، میرے عشق وچ پاگل ہو جاوے۔ کوئی مسیتیں آوے، کوئی مندر جاوے، کوئی اللہ دے نعرے لاوے، کوئی انجو تے اتھرو وگاوے، کوئی سجدے وچ جاوے، کوئی قیام وچ آوے، کوئی قعود وچ آوے، کوئی سجود وچ آوے، کوئی میرا نام تک کے مسکر آوے، کوئی سجدے وچ آہ آہ دے نعرے لاوے۔ اللہ کسی کی آنکھ میرے لیے پھڑکے، کسی کا دل میرے لیے دھڑکے، کوئی میرے لیے آہ آہ کرے، کوئی میرے کمال پہ واہ واہ کرے، کوئی عاشق بن کے اپنی زندگی میرے لیے تباہ کرے، کوئی گریبان چاک کرے۔ یہ سب کچھ ہویا کہ نہیں؟ کوئی گریبان چاک کرے، کوئی اپنے آپ کو میری ملاقات کے لیے پاک کرے۔ ان اعرفا، مجھے پیار ہوا، کوئی مینو بھی جانے، مینو بھی سنجانے، میری مینو واہ واہ آکھے،
سبحان اللہ دے نعرے لاوے، کوئی الحمدللہ دے ورد پکاوے۔ مولا پھر کی ہویا؟ انہیں آکھیا پہلے پیار ہوا، پھر پیار کا خاص اظہار ہوا۔ ان عرفا جب لگن لگی، جب چبھن چبھی کہ کوئی مجھے جانے، کوئی مجھے پہچانے، کوئی میری حمد کرے، کوئی ثنا کرے، کوئی تو ہو جو واہ واہ کرے، تو کہا پھر میں کیتا؟ فرمایا فخلقت محمد، ہون اسی پہنچ گئے ہم بارڈر تھے۔ انہیں آکھا پہلے پیار ہوا، پھر پیار کا اظہار ہوا۔ اظہار کی شکل کیا رہی؟ فرمایا جب پیار ہوا کہ کوئی سانو بھی مننے، کوئی ساڑے واسطے رووے، کوئی تاں ہووے۔ پھر کیتا جے انہاں کیا اساں پاک محمد بنایا، اساں ساڑے محبت دا ریزلٹ آیا، اساں نتیجے وچ پاک محمد بنایا۔ مولا سانو سمجھ نہیں آیا، تو تے سے تے جیڑے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، او تے بندے نے، او تے بشر نے، تے بشر دا وجود آدم تو بنیا، تے آدم دی تے اجی کہانی شروع نہیں ہوئی، تے تو پہلے محمد بنایا۔ سانو سمجھ نہیں آیا، سانو سمجھ نہیں آیا۔ تے انہیں آکھیا اوے بھولیا پوچھو نہ تو، او تینو سمجھان گے۔ اب لیکن پہلے میں بنیاد بتا دوں، جب بنایا، جب مٹیریل تھا ہی نہیں، بھئی یہ کرسی بنی ہے، اس کے لیے پہلے لکڑی ضروری تھی، پھر مستری تھے، پھر ترکان تھے، پھر پتہ نہیں کوکے تھے، پھر کیل تھے، کئی چیزیں ملی تو کرسی بنی ہے، مٹیریل تو تھا نہیں۔ تو نے محمد سونا کہاں سے بنایا؟ یہاں سے فرمایا کہ اپنے حسن کا جلوہ اول، سورج جدوں نکلدا ہے نا تے پہلی کرن ظاہر ہوندی ہے، پہلی اللہ نے اپنے حسن کا اظہار فرمایا۔ جدوں اپنا ہی جلوہ سامنے آیا، اسے جلوے نو آکھا کون محمد، محمد ہو جا۔ یہ حقیقت محمد ہے کہ اللہ کے حسن کی پہلی تجلی، اللہ کے حسن کا پہلا جلوہ۔ اے انہوں کتوں سمجھ آنا ہے؟ جڑا کھاندا رہا صرف حلوہ ہی حلوہ۔ حسن ازل کا پہلا جلوہ، اس کو صوفی کہتے تعین اول۔ کیا؟ تعین اول۔ وہ جو انلیمیٹڈ ہے، اس نے ایک چھوٹی سی جھلک، اس جھلک اپنے حسن کی جھلک، ابرز الحقیقت المحمدیت من الانوار السمدیت۔ امام قسطلانی کہتے ہیں حقیقت محمدیہ کو اپنے خاص انوار کے جلوے سے، اپنے ہی جلوہ، پہلا جلوہ، پہلا جلوہ، نہیں سمجھے؟
اب سمجھنے سمجھانے کے لیے لفظ تو بنتے نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں سورج کی پہلی جیسے کرن ظاہر ہو اور اس کو آرڈر ملے یہ ہو جا، فرمایا ہمارے اپنے حسن کی پہلی جھلک اسی کو کہا محمد بن جا، وہ محمد ہو گیا، جدوں وہ ہو گیا اب پہلے میں کلا ہون ہو گیا رلا، توانو سمجھاوے اللہ ہون کی ہو گئے دو، چایا کی سی محبت ایسی کوئی سانو جانے کوئی سانو سنجانے کوئی ساڑے نعرے لاوے، فرمایا جدوں پاک محمد آیا ہون سانو سنجانن والا آ گیا، سانو پچھانن والا آ گیا، ساڑے نعرے لاون والا آ گیا، سانو جانن والا آ گیا، اے اس کی پہلی آمد ہے جب وہ آیا، اب وہ جو آیا اس نے اس کی حمد کا جھنڈا اٹھایا، وہ حمد کرتا رہا، وہ درود پڑھتا رہا، وہ اس کی تعریف کرتا تھا، وہ اس کی تعریف کرتا تھا، وہ اسے کہتا تھا واہ واہ واہ، وہ اسے کہتا تھا واہ واہ، اے ایم شیطان دی نسل ہو گئی تباہ، نہیں سمجھیا؟ یہ جو آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت پہ ذرا قبلہ شاہ صاحب کبھی ڈالیں گے روشنی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے لفظ جملہ اسمیہ، یصلون فعل مضارع، مفہوم یہ نکلا کہ جب سے یار بنایا ہے تب سے درود شروع فرمایا ہے، بیچ میں ناغا نہیں آیا ہے، نہ جمعہ آیا نہ ہفتہ آیا نہ اتوار آیا، کیونکہ پیار آیا، انہاں جاہلانوں پڑھ لکھ کے نہیں اتبار آیا، میں کی آکھیا کدوں دا یار دی تعریف شروع کی تھی، کد جدوں دا بنایا اے وچ تعطل وقفہ، آئے ہائے ہائے، یہ قرآن ہے اس پہ ہمارا، اور بڑی حضور عجیب بات، آپ شروع فرمایا بعد وچ جدوں فرشتیاں نو بنایا تے سارے انو اسے کم تے لایا، اللہ محمد ہمارے 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 محمد ہمارے، اے جڑے نعرے نا جی اے اپنی خوشی واسطے لانن تے لانن تے مینو گرم کرن واسطے نعرہ نہیں لانا، ہو اتھے پہلے بھٹیاں پہیاں سو لگ دیاں، اصل وہ آدن حضرت فرید آدن ریت فرید دی پٹھڑی ساری، اے عاشقان دے کم سارے پٹھے ہوندے ہیں، عموماً حضرات دی عادت ہوندی ہے سبحان اللہ آکھو، اچھی بولو، ٹل لاؤ، زور لاؤ، وہ میرا کم پٹھا ہے، میرا کم ہوندہ چپ کر کے جتنا کوئی کرم کماوے اتنا چاساوے، ایک فقیر سی وہ آدھا سی بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے،
کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ ہن موسم آ رہا ہے تیڑ تیڑ دا ادو سردی آنی ہے پھر تسی اگ لانی ہے پھر تیڑ تیڑ ہو جانی ہے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے اس لیے ذرا غور فرمائیں تاکہ ہم کسی منزل پہ پہنچ جائیں میں نے کہا اس نے اسے بنایا اسی وقت سے اس نے اپنا جو کام تھا کہ کوئی ساڑی گل کرے انہیں وہ دی گل شروع کر دیتی انہیں آکھیا یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنی تو ساڑی گل کر اسی تیری کریں گے اور یہ اس کو کہتے ہیں درود اللہ اکبر اب معاملہ پھیل رہا ہے میں کوشش کر رہا ہوں سمٹ جائے میں نے محمد بنایا اب کام پورا ہو گیا کہ میرا چاہنے والا آ گیا میرا چاہنے والا آ گیا میرا ماننے والا آ گیا میری واہ واہ کرنے والا آ گیا میرے نعرے لگانے والا آ گیا میری صفت ثنا کرنے والا آ گیا اور چھا گیا اب اس جیسا احمد کوئی نہیں احمد کا مطلب یہ ہے کہ انج دی تعریف کرے جو کوئی کر ہی نہ سکے فرمایا میری تعریف ان پہ ختم ہے ان کے بعد یا تو کوئی ایسا آئے جب ایسا کوئی آئے گا نہیں میری حمد پھر ایسی کوئی کر پائے گا نہیں اے جڑیاں جماعتاں چندے خور بھویں سکھے کی بھویں لاہور یہ جتنے جھوٹے نعرے باز ہیں توحید کی رٹ لگاتے ہیں رابی نے منہ ہی نہیں لگاتا وہ کہتا ہے تمہارا منہ کیا ہے اے ملا تو چیز کیا ہے تو کیا کرے گا میری حمد کیا کرے گا میری ثنا اللہ کی ثنا کے لیے کافی ہے مصطفیٰ لکھ رکھیں اور مصطفیٰ کے لیے کافی ہے خدا نہ خدا کو تیری ثنا کی ضرورت ہے نہ مصطفیٰ کو تیرے درود کی ضرورت ہے تجھے دونوں کی ضرورت ہے میں نے کیا کہا پھر رب نے اپنے محبوب کو جو بنایا محبوب نے حمد کا جھنڈا اٹھایا اس نے درود کا ورد اپنایا اور اعلان قرآن میں فرمایا ان اللہ اور اس میں گرامیٹیکلی میں نے بتایا ہے کہ اس میں تسلسل ہے اس میں انقطاع نہیں ہے اس میں تعطیل نہیں ہے اس میں توقف نہیں ہے جب سے شروع کیا ایک لمحے کا وقفہ نہیں آیا وہ درود پڑھ رہا ہے یہ اس کی حمد کر رہا ہے بس دو ہو گئے کسی کو سمجھ آیا کسی کو نہ آیا کملی والے نے تو سمجھایا پر میں کون تو نبیہ وآدم بین الماء والتین اساں اس ویلے بھی نبی ساں جدوں آدم بنیا نہیں وجود وچ آیا نہیں آدم دا سایہ نہیں کوئی او دا جایا نہیں اساں خالی محمد نہیں ساں اساں نبی ساں میں نبی تھا
صحابہ پوچھتے تھے متا وجبت لکن نبوہ، جواب وہی جو میں نے عرض کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ تھے، نبوت کا تاج تھا، اس وقت بھی مدنی کا کائنات پہ راج تھا، سر پہ نبوت کا تاج تھا، خالی نبوت نہیں، انی عند اللہ خاتم النبیین، میرے اوپر اس وقت بھی ختم نبوت کا تاج تھا، نہ کسی کا راج تھا، نہ کوئی ماننے والا، نہ مہاراج تھا، میرے سر پہ ختم نبوت کا بقایا کو سمجھ نہ آیا، ساڑھے فقیرہ نعرہ لایا، آل نبی اولاد علی، گلشن محمد کی کلی، پیر مہر علی، انہوں نے یہ راز کھولا، سید بولا کہ کن فایا کون، اے سیدان دے دیوے انجی بلدے نے، اے میں خانے اتھوں ہی چل دے نے، بڑے بڑے لوگ پڑھ لکھ کے اتھے ہی پل دے نے، کیا کہا کن فایا کون، ایک کائنات دی جیڑی شروعات ہے، کن فایا کون تا کل دی گل، ہائے ہائے ہائے، کن فایا کون تا کل دی گل، اساں پہلے پریت لگائی، اجاوی سانو پہ دس دے بوٹے ویلے کاہی، تے میں مطلب کی نوری ناری خاکی عرشی فرشی، تے میں دا حرف نشان نہ آہا، جدوں دتی میم گواہی، ہائے ہائے ہائے، تے میں دا حرف نشان نہ، تے جدوں دتی میم گواہی، مہر علی رل دوہیں بیٹھے، مہر علی رل دوہیں بیٹھے، جد حب دوہانو آئی، ہون میری پچھلی تقریر دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پیار آ گیا تے وچکار آ گیا، کیوں جی؟ ادھے پیر مہر علی شاہ بولیا تے بلے شاہ نے آکھیا روک جاویں ڈھولیا، میں آکھیا نا اے ایویں آدھن سید کی ودے کر دینے، میں کہ کر دے ہی سید نے، تسی تے پیچھے کھڑے ہو، ادھو مہر علی شاہ بولیا، ادھو سید عبداللہ بلہ شاہ بولیا، پر فرق پیر مہر علی شاہ ذرا نرم ہاتھ رکھ دینے تے بلے شاہ ہو رہی ذرا گرم، تے بلے ہولی سیدھی مار دینے اتھے تاکہ کھوپڑی پھٹ جاوے یا پھر عشق وچ بندہ ڈٹ جاوے، ہون ذرا لمبا چکر لایا بلے شاہ تے کئیاں نو سمجھ بڑی دیر دے بعد آیا، او آدھے نے ایک رانجھا، مجاز کا پردہ اس لیے ڈالا تاکہ خاصوں کی بات خاص سمجھیں، عاموں کو سمجھ ہی نہ آئے، مطلب ہے کتیاں نو ہڈیاں لبن تے گوشت کھان آلیاں نو گوشت لبے، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، سکھے کی مجمع بھی خاص ہے، صدر بھی خاص ہے، اور مسئلہ بھی خاص ہے،
اور یہ وہ مسئلہ خاص ہے جو سنیوں کو راس ہے. یہ جو حضور کی حقیقت محمدیہ میلاد ہے یہ مٹھی کھیر ہے، اسے وہ کھائے جو سنی فقیر ہے. ماشاء اللہ جی چلا دے. زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. حضرت پیر بلے شاہ، میں نے کہا انہوں نے ذرا چکر لمبا لگایا، مسئلہ وہی بتایا. پہلے کیا کہا؟ اکو رانجھا مینوں لوڑی دا. آئے ہائے ہائے، یہ ختم نبوت کا اشارہ ہے. اکو رانجھا مینوں لوڑی دا. وہ کہہ رہے ہیں میں دوجے نو نیڑے ہی نہیں لگن دینا. اے جیڑا مرزا ہے اے تے آیانا ہے، جیڑا شکلوں بھی کانا ہے. اسا اس بدبخت نو کتھے سینے لانا ہے، اسا پاک محمد دے وال جانا ہے. اکو رانجھا اسا دوجا لبنا ہی کوئی نہیں ہے. بھاویں سونے ملن ہزاراں، بھاویں سونے ملن ہزاراں، بھاویں سونے ملن ہزاراں. اسا نہیں یار وٹانا، بھاویں سونے ملن ہزاراں. اسا نہیں یار وٹانا، اسا نہ عیسیٰ وال جانا نہ موسیٰ وال جانا، سارے ساڑے وال آنا. اسا نہیں یار وٹانا، اسا نہیں یار. آئے ہائے ہائے، بڑی کمال بات آ گئی. حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم و فن کے شہنشاہ، نبی کے در کے سچے گدا، سراپا مہر و وفا، نام ہے احمد رضا. جانتے ہو کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں آہا، بڑی پتے کی بات ہے، بس ہمیں جاگ کے تھوڑا جا غور فرمانا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر میرٹ پہ نبی بانٹتا، اللہ اگر نوکریاں مل دیاں نا میرٹ دے ہوتے، بھئی میرٹ تے پورا آئیں گا تے نوکری تینوں لبنی ہے ورنہ فارغ. اللہ اگر نبی ونڈدا تے او کوئی معیار مقیاس میرٹ رکھدا، جس امت وچ اے صفت ہونی ہے انہوں اے نبی دیواں گا. اعلیٰ حضرت آدھنے کہ ساڑے پلے تے او میرٹ تے اسی کی آونا سی، اسی ہے ہی بالکل فیل تھا. پر رب میرٹ دی بجائے فضل دا ترازو لایا تے او دا یار اسا نکمیاں دے حصے آیا. اگر میرٹ تے رب نبی ونڈدا، اللہ جاندہ ہے اساں او نکمے تے نکارے ساڑے حصے کسے بھی نہیں آنا سی. رب نے کرم تے فضل دا می وسایا، جے دے واسطے خلیل اللہ نے جھولی نو وچھایا، آدم نے بھی زور لایا،
ہر نبی نے زور لایا اے سانو چا دے خدایا، پر رب نے کرم ایج فرمایا جڑے بالکل نکمے یار انہاں دے حصے اے لمبا موضوع ہے، کنے کنے منگے یا ربنا وابعث فیہم رسولا، او قدوں دے منگنا لے منگ دے رہے۔ حضرت عیسیٰ انجیل وچ لکھے آئے جدوں حضرت عیسیٰ نے حضور دا شان سنایا کہ مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، پورا بائیو ڈیٹا سنایا، امت نے اٹھ کے نعرہ لایا کم محمد for the salvation of the world، come quickly۔ Oh Muhammad, come quickly۔ انجیل انگلش چجڑی Oh Muhammad, come quickly۔ اے سونیاں آ دیر نہ لا، کم آ quickly، دیر نہ لا، کیوں آما for the salvation of the world، تو کرم فرماویں گا، گناہگاراں نو سینے نال لاویں گا، جہنم دیاں زنجیراں تڑواویں گا جدوں تو آویں گا۔ نبیاں منگیا کنہ ملیا کنہ نو، انو آکھ دینی ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیانو، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیانو، ایک چوم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیانو، ایک چوم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیانو، ایک جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیانو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندہ پھڑ کتیاں۔ اکو رانجا مینو لوڑی دا، اکو رانجا مینو لوڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، جے دے سر تے میم مروڑی دا، کون فیا کون اگے تھی لگیاں، اے نیوں نہیں لگڑا چوری دا، اکو رانجا سانو کی فرمایا یار بنایا، انہیں آکھیا کم تے ہو گیا پورا، او دی تعریف کرن والا آ گیا، او دے درود پڑھن والا موجود، ہن دو ہو گئے تے مہر علی رل، دوہیں بیٹھے جد ہوب نوہانو آئی، اے جدو ہوب نوہانو آئی تے اے پھر باقی کیوں بنائی؟
اے جڑی کل خدائی اے کیویں وجود وچ آئی، اے گل بھی انہاں سمجھائی۔ انہاں آکھیا جدوں یار دا پردہ سی او درود تے سامنے سی مدنی موجود، تے رب نے آکھیا میری تعریف تے کریں تے میں چایا اے سی کہ کوئی سانو تکے، ساڑے حسن تے اکھ رکھے تے ساڑے حسن دے مزے چکھے، کوئی ساڑے تے بھی اے بندہ سجدہ سمردہ تائیں کہ تاکہ کوئی مینو بھی تکے۔ نہیں سمجھ جاندی؟ چنگے بلے تسی کپڑے پا کے بیٹھے تو پھر نویں بدل کے کیوں آئے ہو؟ اے پھر جیب وچ کنگیاں کیوں رکھی ودے ہو؟ چکر تے ہی ہے کوئی تکے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے پازیب پانا خوشبو نو پھر لانا، اے چکر کیے کوئی تکے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن، کیولا شاہ صاحب علامہ اقبال صاحب بیٹھے سن تے ایک بندہ آیا، انہیں آ کے اقبال نو اپنا کارنامہ سنایا، میں اے کتاب لکھی، میں اے کتاب لکھی، میں اے کم کیتا، میں اے کم کیتا۔ علی بخش نوکر سی تے ہے سی ان پڑھ، او علی بخش نے جدو سنیا نا کہ بندہ آیا ہے ادھا گھنٹہ لایا، انہیں علامہ صاحب نو بولن دی واری نہیں دیتی میری طرح، اب بھی بولتا گیا میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ وہ جدو ٹور گیا نا علی بخش ان پڑھ سی نا، انہیں آکھیا علامہ صاحب اے بندے نو جڑا آیا سی انہوں اپنا آپ وکھاون دا بڑا ہی شوق سی، اپنا آپ وکھاون دا بڑا ہی شوق سی۔ علامہ صاحب ہسے آکھے علی بخشا دھڑ وٹ جا چپ کر جا، ایک گل ٹور پئی تے بڑی دور تک جانی ہے۔ اور خدا توانو حلوہ کھواوے، ہائے ہائے ہائے، یہ ٹور پئی گل نہ اپنا آپ وکھاون والی تے بڑی دور تک جانی ہے۔ علی بخش شدان پڑھونا کہ کتھے دور تک جانی ہے؟ علی بخش نے اے پوچھا کتھے تھی کر دور تک جانی ہے؟ علامہ نے آکھیا رب غفور تک جانی ہے۔ انہیں آکھیا او کیویں؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا ہویا نا، رب تھاں تھاں تے آدھا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ افلا ينظرون۔ رب آدھائے وہ اسمان تک، وہ زمین تک، وہ ستارے تک، وہ سارے تک، انانو تک، پھر مینو تک۔ نہیں سمجھ آئی؟ گل پہنچ دئی کتھوں دی کتھوں تک؟ رب نو بھی شوق ہے کہ کوئی مینو سنانے، کوئی مینو جانے۔ انہیں سونے محمد ورگا بندہ کیوں بنایا؟ آپ تے سامنے آج تک نہیں آیا، کیونکہ او آوے کی میں کسے آنکھ وچ اے پاور نہیں جڑی تک پاوے۔ انہیں ایک یار بنایا، انہیں آکھیا اے مینو تکی جاوے تسی اینو تکی جاؤ۔ جو عشق نبی میں مست ہوا کیا بات ہے اس مستانے کی، گھڑی آ گئی میرے بھی واپس جانے کی۔ لیکن ذرا غور فرمائیں
اسے شوق ہوا تھا، اس کے شوق کے رزلٹ کا نام محمد، اس کے پیار کے نتیجے کا نام پاک محمد، اس کی محبت کے نچوڑ کا نام سونا محمد۔ لیکن میں آکھیا جدوں دو ہو گئے تے پھر اسی کتھوں آئے تے تسی کتھوں آئے، اے ستارے، اے سیارے، اے چند سورج سارے، اے کلیم اللہ، اے روح اللہ، اے قبلہ بیت اللہ، اے مولوی عبداللہ، اے اللہ وسایا، اے اللہ جیوایا، اے کی میں آیا، اے بھی انہیں بتایا۔ انہیں آکھیا سانو پھر اے بھی خیال آیا کہ ساڑے جانن والا آ گیا، اساں آکھیا ساڑی تعریف کر دیو، سانو واہ واہ کر دیو، ساڑا حسن تک دیو، تے ہون اسی چاہنے ہاں اسی او چیز بناویے جیڑی توانو تکے، اکھ تواڈے حسن تے رکھے تے جلوے تیرے حسن تے چکھے، لیکن کم اے بنے ویکھن توانو تے منن سانو۔ علم و فن کا شہنشاہ آیا، نبی کا گدا آیا، صاحب کنز الایمان آیا، کندھاری پٹھان آیا، مولانا احمد رضا خان آیا۔ وہ کہتے ہیں خود رہے، یہ ان اردو بھی ہے تے اوکھی بھی ہے، یہ اتنی سکھے کی نہیں، یہ ہے خود رہے پردے میں اور خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا۔ میں آکھیا سی نا یہ حلوہ نہیں، یہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا، بھیج کر انجانوں سے کی رازداری۔ واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ آپ پردے وچ لکیا چھپیا اج تک سامنے نہ آیا، اپنے حسن دا جلوہ فرمایا، انہوں پاک محمد بنایا، تے اسانا دانا وال بھجوایا، تے کچھ نو سمجھ آیا کچھ نو نہ آیا، انعام پٹکا پایا، کوئی آکھن آپ خدا آگے، کوئی آکھن ہے انسان آیا، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ جدہ دنیا دے اے حال ڈٹھے سچ آکھے پیر فرید مٹھے، بن دل بر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ بڑی اوکھی گلی وچ پھس گیا، ان ڈٹھی تے مٹھی، آئے ہائے ہائے غور فرمایا، اے باقی ساری خلق نو کیوں بنایا؟ فرمایا ساڑے من وچ آیا تسی سانو واہ واہ کرو تے ایسے بناواں جڑے تینوں کرن واہ۔ ایک مولوی صاحب نے دیوبندیاں دے وڈکے دیوبندی اور مماتیاں دے بھی پیو، انہاں دا نام مولوی حسین علی وام بھچروی، غلام اللہ خان دے استاد، انہاں لکھی تفسیر قرآن، نام بلغت الحیران،
تسی بھی سن کے ہوو گے پریشان. تفسیر دا نام ہے بلغت الحیران. او مولوی حسین علی انہاں مماتیاں مولوی عنایت اللہ گجراتی سارے آندہ باوا آدم انہیں لکھیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اساں تے آدھے نا اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلو، او ایمان والو تم بھی درود پڑھو. او آدھے ادا مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ بھی اپنے نبی نو آدھے ہے واہ واہ. ذمہ دار ہوں تفسیر بلغت ہو رہا ہے واہ واہ. تے سانو آدھے ہے صلو، تسی بھی آکھو واہ واہ آفرین آفرین. میں آکھیا مولوی جی ایک ہی میں. انہیں آکھیا اصل وچ کافر سن جڑے او حضور دی شان تک کے کردے سن آہ آہ. رب آکھیا کافر آدن آہ. 12 ربیع الاول نو روندے پٹکا پاندے مردے سڑدے لڑدے نے. اے آدھے نے آہ مومنو کرو واہ. تفسیر دا نا یاد رکھنا. حضرت دے اتھے دی لائبریری جی پنڈ والی لائبریری چ کتاب لازمی ہونی ہے. بلغت الحیران مولوی حسین علی وان بھچروی. تے او آدھے سلو دا مانا ہے واہ واہ. میں آکھیا واہ جی واہ. دلیل بھی بڑی کمال دیتی نا. انہیں آکھیا کافران نے حضور نال دشمنی کیتی، یہودیاں زور لایا کہ انہاں دا ذکر مکاویے. تے مدینے والے نو رب بھجوایا کہ چل میرا بھی نا تے اپنا بھی نا نال لے جا قرآن تے میری توحید تے اپنی رسالت دن ڈک کے وجہ. مدینے والا جو آیا بتاں نو تھلے مکایا، کعبے نو کعبہ بنایا، مسلماناں نو قرآن دے نال ملایا، بندیاں نو پھڑ کے اللہ والے آلے پاسے لایا. رب نے آکھیا واہ یصلون علی النبی واہ واہ. تے سانو آکھیا او ایمان والے ہو تسی بھی کرو سلو واہ واہ. آگے احمد رضا انہیں آکھیا ابرو کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ. وہ سریکی والا بابا آ گیا. انہیں آکھیا ابرو یار دے خمدار واہ. ابرو یار دے خمدار واہ واہ. تکھی تلوار جوہردار واہ واہ. اساں تو عشق آ جیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڑی ہار واہ. او بابا کھڑی والا آ گیا. انہیں آکھیا واہ کریم امت دا والی. اصل تسی بھی واہ واہ کیتی ہے تے میں آکھے میں بھی حصہ ملا لوں. اے میلاد دا مطلب ہی واہ. اے نصیب اپنے اپنے. کوئی میلاد دے وچ بھی کردہ پھر دیا جدوں کلیجے چ لگن نہ پھر نکل دیا تے جدوں دل کھلے پھلاں دی طرح پھر آدھے نا واہ. بس نصیب دی بات ہے. کوئی آہ کرے کوئی واہ کرے. اللہ انہاں آہ علیہ نو تباہ کرے.
اللہ اکبر. ہاں ماشاءاللہ اسی موٹر وے تے چڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے تے ماشاءاللہ بڑا وقت تساں دیتا تے بڑے مینوں لگا انجے کہ شاہ صاحب نے اس دھرتی دے وچ عشق دا بارود بھریا ہوئے. میں سمجھ گیا میری تقریر تے انجی ڈھلی ڈھالیے اصل اس باغ دا کوئی اور مالی ہے جنہیں بنا محبت دی ڈالیے اصل او مالی ہے. تے جڑے مالی نے اے سارے دا سارا کریڈٹ انہوں جاندہ ہے. اس واسطے میری دعا ہے قبلہ شاہ صاحب انہوں دا پورا گھرانہ بلکہ انہوں دا سارا زمانہ اللہ انہوں ساڑے سارے اندے اتے سلامت رکھے. تسی خوش نصیب ہو کہ انہوں دے قریب ہو بھامیں امیر ہو تے بھامیں غریب ہو ماشاءاللہ. تے اے خوشی بڑی ہے کہ تواڈی جیڑی اے مسجد ہے وہ سدھی بالکل سڑک بے دھڑک. ورنہ میں پوچھن لگا سا جڑا بھائی آیا میں آکھیا گلیاں دے وچ جانا ہے اتھے گڈی شڈی دی بھی جگہ ہونی ہے. میں پھر چوپی کر گیا میں کہ پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے اتھے عقل دی کوئی تھوڑ ہے. تے انہاں جدوں قبلہ شاہ صاحب دے اتھے مدرسے پہنچایا میں ویکھ دے ہی رہا اے تاج محلے شیش محلے. اے چیزاں ذوق دسدیاں نے تے تواڈی مسیت نو ویکھیا اے بھی شوق پئی دسدی ہے. تے اے مسیت تسی سمجھدے ہو چپ کھلوتی ہے اے دا ایک ایک پتھر توانو بھی ویکھ رہا تے مینوں بھی ویکھ رہا. اے توانو سمجھ آندی پئی ہے یا میں پیا سمجھدا شاید اے چوپے. مسجد کدے نہ چوپ ہوندی ہے نہ نبینی ہوندی ہے. مسجد آنکھ رکھ دیے تے ہر بندے دی رکھ دیے. اے حجر اسود تے انہاں جی ہیں تے اے تے انی جائیے. او بھی پوری ہسٹری اپنے اندر سماندہ ہے تے قیامت دا دن جدوں آنا ہے ہر چیز نے مک جانا ہے. رب نے صرف مسیتاں نو بچانا ہے تے انہاں نو فرمانا ہے آؤ ٹرو چلو او جنت والے پاسے. مسیت اتھے ہی اڑ جائے گی. میں نہیں ہوں جانا میں نہیں ہوں جانا کھیڑیاں دے نال. انہیں آکھنا ہے تو چل نہ میرے جنت وچ تیرا اتھے کوئی ٹھکانہ نہیں. انہیں آکھنا ہے جن نے جگہ دیتی جن نے بنایا جیڑا میرے وچ آیا جن نے پڑھایا جیڑا پڑھن آیا اور تے اور میرے مولا علی نے فرمایا جنہیں ایک اکھ بھی ککھ بھی صفائی واسطے چایا مولا جدوں تکر او نہیں آیا. اس واسطے ایک بزرگ سن حضرت ثابت بنانی جتھے جانا 2 رکعت ٹھک لوکاں آکھیا جتھے بھی نکڑی مسیتڑی جی تک دے ہو اتھے ہی متھا دھر دین دے ہو. انہاں آکھیا دل کردہ ہے قیامت والے دن ہر مسیت نعرے لاوے رب آئی نو آن دے. توانو لکھ مبارک کروڑ مبارک. سبحان اللہ. اچھا کیا کہنے کیا کہنے کیا بات ہے. سبحان اللہ. سیانن اوئے ہوئے ہائے 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 کیا تھی پیاس ساکی تل مل ہے. یہ گلاس پکڑا بھائی. یہ جڑی ساری چس ہوندی ہے نا وہ اینڈ تے ہوندی ہے. شربت دی آخری گھٹ پلا جتنی پلا سکدی مگر ساکی پلا گھٹ گھٹ.
ہجر پنج پنج کپاہ کیتے دکھیں من کر دیتے کٹ کٹ تے آخری گھوٹ تے شربت دا مزہ ہوندے آخری تل وچ روح افزا لوکاں پایا ایویں ہلکا جا چمچا ہلایا باقی تے کرم کمایا اصل مزہ اے مسجد شریف دا نام کی ہے اللہ اکبر کیا کہنے مسجد اللہ اکبر دی انتظامی آلیہ نے زردہ پکایا حالانکہ میں مثال دے رہا زردہ پکایا تے وچ کشمش کاجو دیسی گھی بھی پایا تے پکاون آلے پکایا پر سب کچھ تل وچ آیا اتو ساری انتظامیہ نے لوکانوں کھوایا جدوں کھرچن دا کھان دا ویلا آیا انہاں ساڑیاں نے رل کے کرم فرمایا ہون سمجھ آیا اصل چاس کتھا ہوں دیئے اینڈ تے جیوں نماز دی چاس ہوں دیئے آخری درود تے انما الاعمال بالخواتین سریکی وچاتے نے کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے تل مل کیا تھی پیا ساکی تل مل ہے ساکو نا ڈروا اساں پیوے سوں ساکو نا ڈروا اساں پیوے سوں سب جھوٹے جام رلاتے چاہ ایک جام بنا اساں پیوے سوں اساں پیوے سوں پیا تل دی تلخی تو ساکو نا ڈروا اساں پیوے سوں کیوں تیرے ہتھیں نال عقیدت ہے تیرے ہتھیں نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اساں پیوے سوں تیرے ہتھیں نال عقیدت ہے بھامیں زہر پلا اساں پیوے سوں میں اب شکریہ ادا کر سکتا ہوں تند ترٹ گئی تے تقریر دی جان چھوٹ گئی میرے بھائی نے میرے پیارے نے میں نے آکھیا جی 5 منٹ وہ میں بس ایک شعر تو انہوں سنا دینا 5 منٹ آلا میں گیا لندن او دے نال ایک شہر ہے چھوٹا جا سلو اتھے میں کیتی تقریر تے تقریر کوئی ایمیں سمجھے چا آ گئی لوکاں دے تے او جڑے امام صاحب سن انہاں آکھیا only 10 منٹ مور انہیں آکھیا صرف 10 منٹ ہور ڈو مور میں آکھیا یہ لندن ہے یا لاہور او میں نو آکھن لگے only 10 منٹ مور ہور 10 منٹ میں آکھیا نہیں ہون میری تقریر مک گئی ہے وہ جڑی میں یاد کر کے شاہ صاحب دے سامنے تقریر کرنی سوکی ہے اے سونے ہو اے اتھے شہباز بیٹھ دینے تے میں تے چیڑی بھی برسات دی بودھ وچ بھیگی ہوئی تے پر بھی ٹوٹے ہوئے نہیں سمجھ آئے جتھے شہباز پر کھلار دینے اتھے چیڑیاں کتھے پر مار دیاں اے میں جرت کیتی ہے اتنا میں بولیاں ورنہ جتھے سید تے سادات بولن تے موتی رولن جتھا ہومن بند دریاواں دے اتھا کیا کرے سے میں نردی پول تے انہیں میں نو علامہ صاحب نے آکھیا چلو تو تقریر تے نہیں سناندا ایک شعر سندا جا اے میں تھوڑی نظر کر رہا ہوں انہیں آکھیا جے میرے وس وچ ہووے جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حاشر دی فجر تک روک لما جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لما نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے نہ لطف کرم دی جھات مکے تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے وآخر دعوانا ان الحمدللہ